بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس آیہ کریمہ کے ترجمے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ کیونکہ مشہور آیت ہے اور سب کو اس کے معنی و مفاہیم معلوم ہے، پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں کہ خداوند عالم کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے رجس کو، پلیدی کو، ناپاکی کو دور رکھے، اور اس طرح سے دور رکھے جس طرح سے دور رکھنے کا حق ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے سبب نزول اور شان نزول ہوتے ہیں، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور کس کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سے جب ہم غور کرتے ہیں اس آیہ کریمہ کے شان نزول پر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اہل سنت کے یہاں بھی اور شیعوں کے یہاں بھی جو متفق روایات ہمیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں ہمارے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اہل بیت کی وہ ہستیاں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور جناب حسنین کریمین علیہم الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ اور جب اس چادر میں جمع ہو گئے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اپنے پروردگار سے دعا کی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت کو رجس سے، پلیدی سے اور ناپاکی سے دور رکھ۔ کہتے ہیں جس وقت پیغمبر اکرم نے یہ دعا فرمائی، پروردگار عالم نے جبریل فرشتے کو نازل کیا اور اس آیہ کریمہ کے ساتھ نازل کیا کہ اللہ نے تائید اور انحصار کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت پر اور عصمت پر یہ آیہ کریمہ سند کے طور پر اتاری۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں رجس سے مراد کیا ہے، رجس کے معنی کیا ہیں؟ جب ہم تفسیر پر نگاہ کرتے ہیں اور مفسرین کی رائے کو دیکھتے ہیں، مفسرین نے جو معنی بیان کیے ہیں یا اہل لغت نے جو معنی بیان کیے ہیں، راغب اصفہانی نے جو معنی بیان کیے ہیں، علامہ طباطبائی نے جو تفصیلاً معنی بیان کیے ہیں، مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ رجس سے مراد پلیدی اور ناپاکی کو کہا گیا ہے، لیکن خاص طور پر ایک معنی اور اس طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں پہلے معنی کی اس لفظ کی علت بتائی گئی ہے۔ معنی کرنے سے پہلے کہا گیا ہے کیونکہ لفظ کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ الف لام عربی میں اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی جگہ پر آتا ہے۔ الف لام جنس ہے، الف لام وہ کہ جو معرفہ کے لیے آتا ہے، خاص کرنے کے لیے آتا ہے، البتہ یہاں پہ کہا جاتا ہے الف لام جنس ہے، اور یہاں پر یہ الف لام لگ کر اس لفظ کے معنی وسیع ہو جاتے ہیں، جس میں رجس سے مراد صرف اور صرف وہ پلیدی اور وہ ناپاکی نہیں ہے جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ ہر طرح کی ناپاکی ہے، چاہے وہ شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، جہل ہو یا گناہ ہو۔ اس طرح سے ہم جب اس آیت میں رجس کے معنی پر غور کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و منزلت ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے، اور اس سے معنی یہ نظر آتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے طہارت کی سند دی ہے، اور اس کے معنی جب لیتے ہیں تو اس طرح سے معنی کیے جاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، پنجتن پاک کو ہر طرح کے رجس سے دور کیا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، جہل سے اور ہر طریقے کے گناہ سے بھی پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو پاک و منزہ قرار دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ کس بات پر دلالت کرتی ہے، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے کمالات، کون سے فضائل، کون سی شان کو بیان کر رہی ہے؟ برجستہ طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آیہ کریمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اور یہ معصوم منصوص من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس آیت کو اتارا ہے، اس آیت کو سند طہارت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرار دیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ آیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔ البتہ دوسری جگہ پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے عصمت کے علاوہ کلی طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، منزلت کو اور تمام فضائل کو یہ آیہ کریمہ سمیٹے ہوئے، لیکن اس وقت ہمیں گفتگو کرنی ہے تھوڑی سی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت یہ آیہ کریمہ
بیان کر رہی ہے۔ پہلا قرینہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہی ہے کہ جو رجس کے معنی ہے، کیونکہ رجس کے معنی ہر طریقے کی پلیدگی ہے، جس میں گناہ بھی شامل ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ دوسرا قرینہ ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی جب یہ دعا مستجاب ہوئی اور یہ آیت نازل ہو گئی، اس وقت پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا، فَأَنَا وَأَهْلِ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی گرامی خود کہہ رہے ہیں میں اور اہل بیت ہر طریقے کے گناہ سے پاک ہیں، طیب و طاہر ہیں، منزہ ہیں، اور دور ہم سے ہر طریقے کا گناہ ہے۔ یہ دو قرینے ہمیں ایسے ملتے ہیں، دیکھیں مختصر گفتگو ہے، مفصل طریقے سے یہاں پر چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں آپ کی خدمت میں۔ میں اسی بات پر عصمت کے سلسلے میں یہیں تک دو دلیلوں پر اکتفا کروں گا کہ جہاں پر ایک معنوی دلیل ہمیں ملتی ہے جو رزق کے معنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمام طریقے کے گناہ سے پاک و منزہ ہیں، اور پیغمبر اکرم کا یہ قرینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر طریقے کے گناہ و ناپاکی سے منزہ ہے۔ پس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس آیہ کریمہ کی روشنی میں معصوم من اللہ ہیں۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ایک اور فضائل و کمالات پر مشتمل تفسیری نقطہ یہ ہے کہ آیت میں جو لفظ انما ہے اس کے معنی انحصار کے ہیں۔ جب کسی چیز پر تاکید کی جاتی ہے، انحصار کیا جاتا ہے، اس کو باؤنڈیشن میں لیا جاتا ہے، تو لفظ انما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر میں جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے اس تاکید کو کسی نے رزق پہ رکھا، کسی نے طہارت پر رکھا، اور کسی نے لفظ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ رکھا۔ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان میں یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا نقطہ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ پروردگار عالم کا جو ارادہ ہے، وہ جو انحصار کیا گیا ہے وہ لفظ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا گیا ہے۔ یعنی کیا معنی نکلتے ہیں؟ معنی یہ نکلتے ہیں کہ پروردگار عالم خاص طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فضیلت رکھ رہا ہے کہ ان سے ہر طریقے کی پلیدگی اور رس اور گناہ دور ہے۔ ناظرین، آیہ کریمہ کی تفسیر بہت ہی مفصل ہے، لیکن ہم بس ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو ایک سوال اس آیہ کریمہ کی تفصیل میں ذہن میں آتا ہے اور بار بار اہل سنت اور شیعوں کے یہاں پر یہ اختلافی موضوع بھی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد کون ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا ہے، پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جو خود صحابہ میں بھی انس بن مالک نے اور خود جناب ام سلمہ نے اور حضرت عائشہ نے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مصداق بتائے ہیں، اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور جناب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس کے بعد مفسرین ہیں، اور مفسرین میں بھی سنی اور شیعہ ہیں۔ کچھ اہل سنت مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد یہ ذوات مقدسہ تو ہیں ہی، اور ان کے علاوہ وہ امہات المومنین ہیں، رسول کی ازواج ہیں۔ لیکن خود ہمیں اہل سنت کے یہاں پر بھی اختلاف نظر آتا ہے، اور وہ بھی کچھ مفسرین ایسے ہیں جو یہ انحصار اور یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ شیعہ مفسرین کو دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں بھی اس طرح کے نظریات ہیں کہ پہلے مرحلے میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلا مصداق اس آیہ کریمہ کا جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہی پنجتن پاک ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تفسیر الثقلین میں مثلا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو باقی ائمہ ہیں شیعوں کے جو منصوص من اللہ ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمرے میں آتے ہیں، اور سب کے سب نبی کے اہل بیت ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ تطہیر کی تفسیر کے ضمن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شان و منزلت اور فضائل و کمالات ہم نے یہاں پر پڑھے اور سیکھے، جس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے رزق سے دور ہیں، رزق سے مراد کیا ہے، اور یہ آیہ کریمہ کس بات پر دلالت کرتی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، ان کے فضائل و کمالات پر دلالت کرتی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اسی طرح سے انما کا حصار
کس لفظ پر ہے؟ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ پر ہے، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد کون افراد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن پاک اور ہمارے باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح سے ہمیں بھی پاک و پاکیزہ بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ آیہ تطہیر اہل بیت علیہم السلام کی کون سی فضیلت کو ثابت کرتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے علم و حلم، بی عصمت و طہارت، سی شجاعت و سخاوت، ڈی صبر و شکر۔ اپنا صحیح جواب ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں۔ جواب کے ساتھ اپنا نام، اپنے والد کا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔